رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ واقعی مسلسل جو 2 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں اس سے بہت آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ دعا عبادت بھی ہے، دعا ہر انسان کا ایک سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت سے انسان جب کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو جہاں وہ خود دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہیں وہ دوسروں سے بھی التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں دعا کریں۔ آپ کو شاید یہ یاد ہوگا قرآن مجید کے سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ پروردگار عالم مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کرنے والا ہوں، لیکن اس کے پیچھے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا روح ظفر رضوی صاحب کا۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے مسلسل جو 2 ایپیسوڈ پیش ہوئے ہیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں، اس میں ایک سوال ہم نے چاہا لیکن وہ موقع نہیں بن پا رہا تھا۔ یہ آیہ کریمہ جو ہم نے پیش کیا ہے، ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ دعا ہر انسان کرتا بھی ہے، دوسروں سے التجا بھی کرتا ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں وہ جا کر کے بھی دعا کرتا ہے، جس کے بارے میں احادیث بھی ہے کہ یہاں قبول ہوتی ہے۔ بزرگوں سے دعا کرنے کا التجا کرتا ہے، بیماروں سے دعا کرنے کی التجا کرنے کی بھی بڑی، لیکن شرائط کیا ہے دعا کی؟ کیونکہ ہر اسلام میں دیکھا جائے بہت سے جتنے بھی عمل ہیں اس میں کچھ نہ کچھ شرائط ہیں۔ دعا کی کیا کیا شرائط ہیں، بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور یقیناً اللہ سے اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آیتوں اور حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دعا انسان کی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کچھ شرطیں بھی ہیں؟ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احفظ آداب الدعا، دعا کے آداب کو یاد کرو، سیکھو، جانو۔ کس لیے؟ فَإِن لَمْ تَأْتِ بِشَرْطِ الدُّعَا، اگر دعا کی شرطوں کو پورا نہ کرو گے، ادا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنو، فَلَا تَنْتَظِرِ الْإِجَابَةَ، تو پھر انتظار نہ کرو، منتظر نہ رہو کہ دعا قبول ہوگی۔ یہ حدیث کے جملے ہیں کہ انسان اگر شرائط کو پورا نہیں کر رہا ہے، دعا کی شرطوں کو، تو پھر وہ انتظار نہ کرے کہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ اور اسی حدیث میں امام آگے پڑھ کے فرماتے ہیں کہ توجہ، یعنی اس بات پر متوجہ ہونا چاہیے، انسان کو توجہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے کہ دعا کرو، تو اسی حدیث میں امام کا فرمانا یہ بھی ہے کہ اگر ہم بغیر شرائط کے بھی دعا قبول کرتے ہیں تو وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شرط ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو بھی دعا قبول کرتا ہے، وہ اپنے رحم و کرم سے قبول کر لیتا ہے۔ تو اب اگر کہیں ایسی جگہ پر جہاں دعا کی شرطیں پائی جاتی ہیں، اگر شرائط کے ساتھ دعا کی جا رہی ہیں، جی جی، تو پھر سوچیں انسان کہ کس طریقے سے خدا قبول نہیں کرے گا اور کتنا بہتر بنا کے قبول کرے گا۔ نہیں، یہاں جبکہ دو بات ابھی پیش ہوئی ہے کہ ایک تو شرائط ہو تو دعا قبول، اگر شرائط نہیں ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ دعا تو قبول ہو ہی جاتی ہے۔ پھر فرق کیا رہا، کیا آخر مقصد؟ فرق یہی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر انسان ان شرطوں کے ساتھ بھی نہیں لاتا تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی حد تک اللہ اس کو سن لیتا ہے، لیکن اگر شرائط کے ساتھ ہے اچھا تو اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر جو روایت کا جملہ ہے قد ضمن ذلک لمن اتی بشرائط الدعا،
امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ضمانت لیا ہے جو شخص دعا کی شرائط کے ساتھ دعا کو کرے گا اس کی گارنٹی ہے کہ قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ممکن ہے رحم و کرم پہ انسان کے دعا کا انداز ایسا ہو کہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے، لیکن اگر شرائط دعا کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے تو اس کی امام فرما رہے ہیں قد ضمن ذالک، یعنی شرائط کے ساتھ دعا کیا ہے تو گارنٹی ہے کہ خداوند عالم قبول کرے گا۔ لہذا معصومین نے روایت میں ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ کیا شرطیں ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق ہم دعا کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان دعا کے ساتھ ساتھ جس سے دعا کر رہا ہے اس کی معرفت اور پہچان کو ایجاد کرے، یعنی پہچانے کہ کس سے دعا مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے امام کے پاس آئے اور چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کیا کریں؟ یہ سوال ایسا ہے کہ تقریباً بہت سے تمام ناظرین اور ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ امام نے جواب جو دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ، تم اس سے دعا کرتے ہو، اس سے مانگتے ہو کہ جس کو تم نہیں پہچانتے۔ یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تو پھیلاتے ہو تم، لیکن تم جانتے ہی نہیں کہ خداوند عالم کون ہے، کیسا ہے، کیا کرنے والا ہے، کیا دینے والا ہے، تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہو، معرفت نہیں ہے۔ جی معرفت نہیں، لا تعرفون، یعنی معرفت نہیں رکھتے ہو تم، لہذا قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ تم اسے نہیں پہچانتے ہو۔ پیغام اس روایت سے کیا مل رہا ہے کہ جب انسان دعا مانگ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری کسی حد تک تو اللہ کو پہچانے، صحیح، جس حد تک یعنی کسی دائرے تک اس بات کو انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہی اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، بے شک وہی دنیا و آخرت کا مالک ہے، اسی نے سارے فائدے اور نقصانات کو ہمارے لیے مہیا کیے ہیں، وہ جانتا ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے کہ کہاں ہماری خوشی ہے، کہاں ہمارا غم ہے، سب وہ جانتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اتنا تو ہمیں جاننا ہی جاننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب سب کچھ اللہ ہمیں عطا کرے گا تو اب رسول خدا یہاں پر ہمارے پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اس جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی رسول بتا رہا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے من سألنی وہو یعلم انی اضر وانفع استجیب لہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص مجھ سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ سارے فائدے اور نقصانات میرے پاس ہیں، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی انسان کو معرفت ہونی چاہیے کہ کس سے دعا مانگ رہا ہے، کیا واقعاً وہ جو ہمارا مالک ہے وہ دے سکتا ہے یا نہیں، یہ انسان کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ، اور یہی نہیں، جب تک معرفت نہیں ہوگی، معرفت کا دائرہ نہیں بڑھے گا، اس وقت انسان کی دعاؤں میں کوئی لطف نہیں ہے، نہیں آئے گا، صحیح بات، لیکن انداز دعا بدل جائے گا اگر معرفت آ جائے، دعا کا انداز بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان جان لے گا کہ خدا کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تو پھر اب جب وہ دعا کرے گا تو یقیناً خدا کی بارگاہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایک دو روز پہلے کی بات ہے کہ ایک بندہ مومن کو کسی دوست نے اس کو دھوکہ دیا اور لاکھوں روپے تقریباً نقصان پہنچا دیا۔ اچھا، وہ انسان میرے پاس آیا، دوسروں کے پاس گیا، ایک کے پاس، تیسرے کے پاس، کسی لیڈر کے پاس گیا، کسی اور کے پاس گیا جس کا زور چلتا ہے۔ جی، میرے ذہن میں مسجد جا رہا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ کاش، اور اس کے بعد ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ مجھے یہی اس سے کہنا ہے کہ آپ اتنے لوگوں سے کہہ چکے، کاش ایک مرتبہ اپنے خدا سے کہہ دیتے، سبحان، جس خلوص سے دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ جو اس کی سیاسی پکڑ بھی اچھی ہے اور وہ میری بیوی کا رشتہ دار بھی ہے، میں نے اس سے کہا، اس نے کہا ہے کہ میں کروا دوں گا، یعنی یہ ذریعہ کہ اس کی سیاسی پکڑ ہے، لوگوں تک اس کی پہنچ ہے، کروا دے گا۔ اگر انسان یہی سوچ لے کہ خدا سب کچھ کروا دے گا، جی، تو یقیناً اگر انسان اس معرفت کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور جب معرفت حاصل ہو جائے کسی حد تک تو پھر اس معرفت کا تقاضا کیا ہے؟
بھائی جب کوئی چیز انسان کو مل جاتی ہے تو پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطالبہ ہے، اس معرفت کا تقاضا کیا ہے، اس کو انسان کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق پھر جو تقاضے کے مطابق جو چیز مطالبہ ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 40ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے خداوند عالم کی جانب سے، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدوں کو، میرے قرار کو، جو کچھ مجھ سے قرار ہے اس کو پورا کرو، میں اپنے قرار کو، اپنے وعدوں کو پورا کروں گا۔ جب انسان اس معرفت کو حاصل کر لے تو اب جو وعدہ ہے جو خداوند عالم کی جانب سے، یعنی اپنی ذمہ داری کو بندے ادا کریں، خدا اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا سبحان اللہ۔ خداوند عالم کی جانب سے جس اللہ کا عرفان حاصل ہو رہا ہے وہی ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ چنانچہ اسی جگہ پر مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدائی بلا عمل کر رامی بلا وطر، اگر ایک انسان بغیر عمل کے دعا کر رہا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ جب پہچان لیا تو پھر اس کے بعد عمل تقاضے میں آ جاتا، بغیر عمل کے دعا کر رہا ہے تو انسان کا بغیر عمل کے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی تیر چلا رہا ہے بغیر کمان کے۔ تصور کرے انسان، یہ محسوس کی چیز ہے، یعنی عالم محسوسات دنیا میں دیکھ سکتا ہے کہ تیر بغیر کمان کے، چلے کمان جو ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں پھینکا جا سکتا۔ صحیح بات ہے، تیر موجود رہے لیکن اس کو نہیں پھینک سکتا، بغیر عمل کے، بغیر عمل کے دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ لہذا مولا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ دعا کا سلیقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بغیر عمل کے دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہم یہاں پوچھنا چاہیں گے، ابھی بغیر عمل کے دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ایک صاحب ہیں جو فلاں 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 جہاں کہاں جا رہے ہیں اور مل جائیں آپ سے تو آپ کہیں کہ بھئی خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس میں دو شاخیں نکالنے چاہ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعی خدا سے صرف دعا کیا جائے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے اور ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور کسی کے پاس نہ جائیں، یا دوسری صورت کیا ہونی چاہیے؟ خود یہ جو روایت آپ کے سامنے الدائی بلا عمل، بغیر عمل کے انسان اگر دعا کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی دعا بھی کرے پھر لوگوں کے پاس جائے۔ پھر دیکھیے انسان جب انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو تو یہ انسانوں سے دعا سے پہلے یہ ہے کہ پہلے خدا سے کہے، پہلے اپنی بات خدا تک جائے۔ یقین جانیے کہ جب انسان خدا سے کہے گا، خدا سے کہنے کے بعد اب اپنی کوشش کرے، ان راستوں سے جائے، تو پھر کیونکہ ذریعے کو استعمال کیا ہے، خداوند عالم کو یہ چیز پسند ہے کہ جو راستہ، جو ذریعہ خدا نے قرار دیا اس راستے سے آؤ تو پھر دعا یقیناً قبول ہوگی، مشکل حل ہوگی یقیناً۔ سبحان اللہ۔ بہرحال انسان اگر عمل نہیں کرے گا، نیکی نہیں کرے گا تو دعا بہرحال قبول نہیں ہوگی، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مختصر ہی صحیح، بہت مختصر نیکی کرے۔ چنانچہ مثال ایسی دیا ہے روایت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من المل، یعنی دعا کے لیے اتنی نیکی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک۔ کھانے میں نمک کی کتنی جگہ ہوتی ہے؟ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، کھانے میں نمک کی بالکل کم مقدار ہوتی ہے۔ اگر انسان اتنی کم مقدار میں بھی نیکی کرتا ہے پھر دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو اس شرط کو جاننا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے کہ بغیر معرفت کے اور بغیر معرفت کے تقاضے کو پورا کیے ہوئے دعا انسان کی قبول نہیں ہوگی۔ اس جگہ پر میں اپنی بات کو، اس سوال کو مکمل کروں کہ مولائے متقیان علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نصیحت کیا گیا جب ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ ادعونی استجب لکم کے تحت ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مولا سے پوچھا، کیا فرمایا؟ تو مولا نے فرمایا، جواب دیا آپ نے کہ ان قلوبکم خانت بثمان خصال، تمہارے دلوں نے 8 خیانتیں کر رکھی ہیں، 8 عادتوں میں مبتلا ہے تمہارا دل، اور اس میں سے 8 عادتوں میں سے سب سے پہلی عادت جو بیان کی ہے کہ اولھا، پہلی خیانت اس نفس کی یہ ہے کہ انکم عرفتم اللہ فلا تعدوا حقہ، تم اللہ کو تو پہچانتے ہو لیکن اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے ہو، کما اوجب علیکم، جیسا کہ اللہ نے تمہارے اوپر اس حق کو واجب قرار دیا ہے تم اس کو ادا نہیں کرتے ہو۔
یعنی تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہو، جبکہ تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا کہ تم اس کے حق کو ادا کرو۔ فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، یہ تمہارا پہچاننا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بالکل تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کرے گا۔ جب اللہ کو پہچانا تو، لیکن جب اس کے حق کو نہیں ادا کر رہے ہو تو دعائیں کام میں نہیں آئیں گی، بیکار ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ کون سی ایسی دعا ہے اس صورت میں کہ جو قبول ہوگی جب بغیر اس کے تقاضے کو پورا کیے ہوئے؟ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں کہ وہ رزق ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم اس کا حق ادا اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے رہا ہے لیکن ہم کسی کو نہیں دے رہے ہیں، بس رکھے جا رہے ہیں رکھے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب اس کے حق کو ہم پورا نہیں کریں گے، جو مولا نے کہا کہ تم ادا نہیں کرتے ہو، تو جب ادا نہیں ہوتا تو کرتا کیا ہے پھر انسان؟ جب اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، امام فرما رہے ہیں قد صددتم ابوابہ وطرقہ، تم نے دعاؤں کے راستے اور دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ تو اب کہاں سے انسان پھر کس جگہ سے دعا کے تو قبول ہونے کی توقع رکھتا ہے؟ خدا کا اعلان عام ہے، اس کی طرف سے واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن انسان خود راستوں کو بند نہ کرے۔ چلیے آقا، بہت بہت ہم شکریہ ادا کریں گے۔ تو ناظرین، اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں بھی ابھی مقدمہ دعا کے سلسلے سے ہی کچھ گفتگو ہوگی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کچھ اور بھی باتیں۔ سنگ دل انسان ہے، دل نرم ہونا چاہیے دعا کرتے وقت، اس سلسلے سے بھی کچھ اہم ترین باتیں ہیں۔ آج ہی کی طرح اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ علم سے بھرپور ہوگا، لہٰذا دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ خدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي